بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفہ نبوی ایک سائبان تھا جو مسجد نبوی کے کنارے پر مسجد سے ملا ہوا بنایا گیا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے اکثر تو دینی مشاغل کے ساتھ ہر قسم کے کاروبار یعنی تجارت، زراعت اور دوسرے کام بھی کیا کرتے تھے، لیکن چند لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف عبادت اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پذیری پر نظر کر دی تھی۔ ان لوگوں کے بال بچے نہ تھے، اور جب یہ لوگ شادی کر لیتے تھے تو اس حلقے سے نکل کر آ جاتے تھے۔ ان میں ایک جماعت ایسی تھی جو دن میں کسی وقت جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی اور بیچ کر اپنے بھائیوں کے لیے کچھ کھانا پانی مہیا کر لیتی تھی۔ یہ لوگ دن میں بارگاہ نبوت میں حاضر رہتے اور حدیثیں سنتے، اور رات کو اسی چبوترے پر یعنی صفہ پر پڑے رہتے، وہیں پر قیام کرتے، وہیں ان کے کھانے پینے کا نظم ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہبند دونوں چیزیں ایک ساتھ میسر نہیں تھی۔ ایسی حالت میں صرف ایک چادر اگر ہوتی تو گلے سے اس کو اس طرح باندھ لیتے کہ وہ رانوں تک لٹک کر آ جاتی، جس سے ان کا سطر بھی چھپ جایا کرتا۔ اکثر انصار کھجور کی جو شاخیں ہوا کرتی ہیں وہ توڑ کر لاتے اور چھت میں لگا دیتے۔ کھجوریں جو ٹپک کر گرتی تھیں یہ لوگ اٹھا کر کے وہ کھا لیتے تھے، اور کبھی دو دن تک کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھاتے، یہ لوگ آ کر نماز میں شریک ہوتے، لیکن بھوک اور کمزوری کی وجہ سے عین نماز کی حالت میں گر پڑتے۔ یہ منظر دیکھ کر باہر کے لوگ آتے اور ان کو دیکھتے تو سمجھتے کہ یہ لوگ دیوانے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کہیں سے صدقے کا کھانا آتا تو آپ ان کے پاس بھیج دیتے، اور جب دعوت کا کھانا آتا تو ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا تناول فرماتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ راتوں کو آپ علیہ السلام ان کو مہاجرین اور انصار پر تقسیم کر دیتے، یعنی اپنی وسعت کے موافق ہر شخص ایک دو مہمانوں کو اپنے ساتھ گھر لے جاتا اور وہاں ان کو کھانا کھلاتا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نہایت ہی فیاض، سخی اور دولت مند شخصیت تھے۔ وہ کبھی کبھی 80 مہمانوں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے۔ آپ علیہ السلام ان لوگوں کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ جب ایک دفعہ آپ علیہ السلام سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے درخواست کی کہ میرے ہاتھوں میں چکی پیستے پیستے چھالے آ گئے ہیں، مجھ کو ایک باندھی یا غلام عنایت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم کو میں کوئی کنیز یا باندھی دے دوں اور صفہ والے بھوکے مرتے رہیں۔ راتوں کو عموماً یہ لوگ عبادت کرتے اور قرآن مجید پڑھا کرتے۔ ان کے لیے ایک معلم مقرر تھا، اس کے پاس جا کر پڑھتے۔ اسی بنا پر ان میں سے اکثر قاری کہلاتے تھے۔ دعوت اسلام کے لیے کہیں بھیجنا ہوتا تو ان حضرات کو آپ علیہ السلام بھیجا کرتے تھے۔
غزوہ معونہ میں انہی میں سے 70 آدمی اسلام سکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، جو وہاں جا کر اللہ کو پیارے ہوئے اور شہید ہو گئے۔ انہی دنوں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے کے بعد سب سے پہلے جو بڑا معرکہ پیش آیا وہ نہایت ہی معروف و مشہور معرکہ غزوہ بدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دراصل قریش نے ہجرت کے ساتھ ہی مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ عبداللہ بن ابی ایک شخص تھا، اس نے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو یا ہم آ کر تمہارا بھی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ بلکہ عبداللہ بن ابی کو قریش مکہ نے خط لکھ کر بھیجا تھا کہ عبداللہ بن ابی یہ مدینے کا رہنے والا تھا اور رئیس المنافقین سمجھا جاتا تھا۔ تو قریش مکہ نے وہاں سے خط لکھ کر اکسایا عبداللہ ابن ابی کو کہ محمد تمہارے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ تمہارے پاس ہے تو تم ان کو قتل کر دو، اگر نہیں کرو گے تو پھر ہم تم سے مقابلہ کریں گے۔ قریش کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں مدینے کی طرف گشت کرتی رہتی تھی۔ بہت سارے لوگ مدینے کی چراہ گاہوں تک آ کر وہاں لوٹ مار اور فساد پھیلایا کرتے تھے۔ حملے کے لیے سب سے ضروری چیز مصارف جنگ کا بندوبست کرنا تھا۔ اس لیے اب کے موسم میں قریش کا جو تجارتی قافلہ شام کو روانہ ہوا تو مکے کی تمام آبادی نے جس کے پاس جو رقم تھی کل کی کل اس کے حوالے کر دی۔ نہ صرف مرد بلکہ عورتیں جو کاروبار تجارت میں بہت کم حصہ لیتی تھیں ان کا بھی ایک ایک فرد اس میں شریک تھا۔ قافلہ ابھی شام سے روانہ نہیں ہوا تھا کہ حضرمی کے قتل کا اتفاقیہ واقعہ پیش آ گیا جس نے قریش کی آتش غضب کو اور بھی بھڑکا دیا۔ اسی دوران یہ خبر مکہ معظمہ میں پھیل گئی کہ مسلمان قافلہ لوٹنے کو آ رہے ہیں۔ قریش کے غیظ و غضب کا بادل بڑے زور و شور سے اٹھا اور تمام عرب پر چھا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو آپ علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جمع کیا اور واقعے کا اظہار فرمایا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ وغیرہ نے جان نثارانہ تقریریں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف دیکھتے تھے کہ ان حضرات کا کیا خیال ہے۔ انصار نے بیعت کے وقت صرف یہ اقرار کیا تھا کہ وہ اس وقت تلوار اٹھائیں گے جب دشمن مدینے پر چڑھ آئیں گے، یہ اقرار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مشورہ فرمایا۔ تیسری مرتبہ میں انصار سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل ہمارے جواب کے منتظر ہیں۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا ہے کہ انصار اپنے شہر سے نکل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اعانت کرنا، مدد کرنا اپنا فرض نہیں سمجھتے ہیں۔ میں انصار کی طرف سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم تو ہر حالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، کسی سے معاہدہ فرمائیے، کسی سے معاہدے کو نامنظور کیجیے، ہمارے مال، ہمارا زر، سب جس قدر آپ کا منشا ہو آپ لے لیجئے، ہم کو جو مرضی مبارک ہو عطا کر دیجئے۔ مال کا جو حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے لیں گے، ہمیں وہ زیادہ پسند ہوگا،
اس مال سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس چھوڑ دیں. ہم کو جو حکم حضور کی جانب سے ہوگا ہم اس کی تعمیل کریں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم غیمات کے چشمے تک چلیں گے تو ہم ساتھ ہوں گے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سمندر میں گھس جانے کا حکم دیں گے تو ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے. حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہم وہ نہیں کہ قوم موسیٰ کی طرح فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ کہہ دیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں آگے پیچھے قتال کے لیے حاضر ہیں. ان کی اس تقریر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک اٹھا. چنانچہ 12 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 300 جانثار صحابہ کے ساتھ شہر سے نکلے. 1 میل چل کر فوج کا جائزہ لیا. جو کم عمر تھے واپس کر دیے گئے کہ ایسے پرخطر موقعوں پر بچوں کا کام نہیں ہوتا. عمیر بن وقاص رضی اللہ عنہ کمسن بچے تھے. جب ان سے واپسی کو کہا گیا تو وہ رو پڑے. آخر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اجازت دے دی. عمیر کے بھائی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کمسن سپاہی کے گلے میں تلوار لٹکا دی. اب فوج کی کل تعداد 313 تھی جس میں 60 مہاجر اور باقی انصار تھے. لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے. ایک حضرت زبیر کی سواری میں تھا اور ایک مقداد ابن الاسود کی. اونٹ کل 70 تھے. ایک پر 2 3 آدمی باری باری سوار ہوا کرتے تھے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی اور مرشد غنوی ایک اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے. مکہ معظمہ سے قریش بڑے سر و سامان کے ساتھ نکلے. 1000 آدمی کی جمعیت تھی. 100 سواروں کا رسالہ تھا. رؤسائے قریش سب شریک تھے. ابو لہب مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکا تھا اس لیے اپنی طرف سے اس نے قائم مقام بھیج دیا تھا. رسد کا یہ انتظام تھا کہ امراء قریش یعنی عباس، عتبہ بن ربیعہ، حرص بن عامر، نصر بن الحارث، ابو جہل، امیہ وغیرہ باری باری ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتے اور لوگوں کو کھلاتے تھے. عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا سب سے معزز رئیس تھا فوج کا سپہ سالار تھا. قریش کو بدر کے قریب پہنچ کر جب معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ خطرے کی زد سے نکل گیا ہے تو قبیلہ زہرہ اور عادی کے سرداران نے اس وقت کہا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نے نہ مانا. زہرہ اور عادی ان قبائل کے لوگ واپس چلے گئے، باقی فوج آگے بڑھی. قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے انہوں نے مناسب موقعوں پر قبضہ کر لیا. میدان میں جو بہترین جگہ تھی اس پر وہ حاوی ہو گئے. برخلاف اس کے مسلمانوں کی طرف چشمہ یا کنواں تک نہ تھا. زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ریت میں دھنس دھنس جایا کرتے تھے. حباب بن المنذر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جو مقام انتخاب کیا گیا ہے وحی کی روح سے ہے یا فوجی تدبیر سے ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وحی نہیں ہے. حباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو بہتر ہوگا کہ آگے بڑھ کر چشمے پر قبضہ کر لیا جائے اور آس پاس کے کنویں بیکار کر دیے جائیں. آپ علیہ السلام نے یہ رائے پسند فرمائی اور اسی پر عمل کیا گیا. تائید ایزدی اللہ کی مدد اور حسن اتفاق سے اسی وقت بارش برسی جس سے گرد جم گئی اور جا بجا پانی روک کر چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے گئے کہ وضو اور غسل کے کام آ سکے. اس قدرتی احسان کا خدا نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ،
اور جب کہ خدا نے آسمان سے پانی برسایا کہ تم کو پاک کرے، پانی پر اگرچہ قبضہ کر لیا گیا تھا لیکن ساقی کوثر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عام تھا، اس لیے دشمنوں کو بھی پانی لینے کی عام اجازت تھی۔ یہ رات کا وقت تھا، تمام صحابہ رضی اللہ عنہ نے کمر کھول کھول کر رات بھر آرام فرمایا، لیکن صرف ایک ذات تھی، ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو صبح تک بیدار اور مصروف دعا رہے۔ صبح ہوئی تو لوگوں کو نماز کے لیے آپ نے جگایا۔ نماز کے بعد جہاد پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واعظ فرمایا اور نصیحت فرمائی۔ جنگ کی تیاری کیسے ہوئی؟ قریش جنگ کے لیے بےتاب تھے، لیکن کچھ نیک دل بھی تھے جن کے دل خون ریزی سے لرزتے تھے، ڈرتے تھے۔ ان میں حکیم ابن حزام جو آگے چل کر اسلام لے آئے، انہوں نے سردار فوج عتبہ سے جا کر کہا کہ آپ چاہیں تو آج کا دن آپ کی نیک نامی کی ابدی یادگار رہ جائے۔ عتبہ نے کہا کیوں کر ایسا ہو سکتا ہے؟ حکیم نے کہا کہ قریش کا جو کچھ مطالبہ ہے وہ صرف حضرمی کا خون ہے، وہ آپ کا حلیف تھا، آپ اس کا خون بہا ادا کر دیجئے۔ عتبہ نیک نفس آدمی تھا، اس نے نہایت خوشی سے منظور کر لیا، لیکن چونکہ ابو جہل کا اتفاق رائے ضروری تھا، حکیم عتبہ کا پیغام لے کر گئے۔ ابو جہل ترکش سے تیر نکال کر پھیلا رہا تھا۔ عتبہ کا پیغام سن کر بولا، ہاں، عتبہ کی ہمت نے جواب دے دیا۔ عتبہ کے فرزند ابو حذیفہ اسلام لا چکے تھے اور اس معرکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی شریک تھے۔ اس بنا پر ابو جہل نے یہ بدگمانی کی کہ عتبہ اس لیے لڑائی سے جی چراتے ہیں کہ ان کے بیٹے پر آنچ نہ آ جائے۔ ابو جہل نے حضرمی کے بھائی عامر کو بلا کر کہا، دیکھتے ہو تمہارا خون بہا تمہاری آنکھ کے سامنے آ کر نکلا چلا جاتا ہے، تمہارے ہاتھ سے نکل جا رہا ہے۔ عامر نے عرب کے دستور کے مطابق کپڑے پھاڑ ڈالے اور گرد اڑا کر واہ عمرہ کا نعرہ مارنا شروع کیا، جس کی وجہ سے تمام فوج کے اندر گویا کہ آگ لگ گئی۔ عتبہ نے ابو جہل کا طعنہ سنا تو غیرت سے سخت برہم ہوا اور کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ کہا کہ میدان جنگ بتا دے گا کہ نامردی کا داغ کون اٹھاتا ہے۔ یہ کہہ کر مغفر مانگا، جو خود ہوتی ہے سر پر جس کو لگا دیا جاتا ہے دوران جنگ، لیکن اس مغفر کا جو سر کا سائز تھا اس قدر بڑا تھا کہ کوئی مغفر اس کے سر پر ٹھیک نہ اترا، مجبوراً سر سے کپڑا لپیٹا اور لڑائی کے ہتھیار اپنے ساتھ لے لیے۔ چونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ کو خون سے آلودہ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے میدان کے کنارے ایک چھپر کا سائبان تیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف رکھیں۔ سعد بن معاذ دروازے پر ہتھیار کے ساتھ کھڑے تھے کہ کوئی ادھر آپ علیہ السلام کی طرف نہ آ جائے۔ اگرچہ بارگاہ الہی سے فتح و نصرت کا وعدہ ہو چکا تھا، عناصر عالم آمادہ مدد تھے، ملائکہ کی فوجیں ہم رکاب تھی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کے لحاظ سے اصول جنگ کے مطابق فوجیں آپ مرتب کر رہے تھے۔ مہاجرین اوس اور خزرج کے 3 دستے قائم کیے۔ مہاجرین کا علم اور جھنڈا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو عنایت فرمایا، خزرج کے علم بردار حباب ابن منذر اور اوس کے علم بردار جھنڈا اٹھائے ہوئے سعد بن معاذ
رضی اللہ عنہم مقرر ہوئے۔ صبح ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کا کام شروع کیا۔ آپ کے دست مبارک اور ہاتھ میں ایک تیر تھا، اس کے اشارے سے صفیں آپ قائم کرتے تھے کہ کوئی شخص تل بھر بھی صف ٹیڑھی نہ کرے اور آگے پیچھے نہ رہے۔ لڑائی میں شور و غل عام بات ہے، لیکن منع کر دیا گیا کہ کسی کے منہ سے آواز تک نہ نکلنے پائے۔ اس موقع پر جب کہ دشمن کی عظیم الشان تعداد مقابلے میں کھڑی تھی اور مسلمانوں کی طرف ایک آدمی بھی بڑھ جاتا تو کچھ نہ کچھ مسرت ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن وفا بنے ہوئے تھے۔ ابو حذیفہ ابن الیمان اور ابو حسین دو صحابی مکے سے آ رہے تھے۔ راستے میں کفار نے روکا کہ محمد کی مدد کو جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے انکار کیا اور شرکت نہ کرنے کا وعدہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو صورتحال انہوں نے بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم ہر حال میں وعدہ وفائی کرتے ہیں، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے، کسی اور کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں جبکہ ایک ایک آدمی انتہائی قیمتی ہوتا ہے، آپ نے ان دو صحابہ کو جنگ میں شرکت کرنے سے منع فرما دیا۔ اب دو صفیں آمنے سامنے مقابلے میں تھی، حق و باطل، نور و ظلمت، کفر و اسلام، یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جو لوگ باہم لڑے ان میں تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں، ایک خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا منکر خدا تھا۔ یہ عجیب منظر تھا، اتنی بڑی وسیع دنیا میں توحید کی قسمت صرف چند جانوں پر منحصر تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہایت خضوع کی حالت طاری تھی، دونوں ہاتھ پھیلا کر فرماتے تھے، خدایا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، آج آپ اس وعدے کو پورا کر کے رہیے۔ محویت اور خودی کے عالم میں چادر کندھے سے بار بار گر جایا کرتی تھی اور آپ کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ کبھی سجدے میں گرتے تھے اور فرماتے تھے، خدایا اگر یہ چند نفوس آج مٹ گئے تو پھر روئے زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ اس بے قراری پر بندگان خاص کو رقت آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، خدا اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا، خدا اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ آخر روحانی تسکین کے ساتھ سیہزم الجمع ویولون الدبر، سورہ قمر کی آیت ہے، فوج کو شکست دی جائے گی اور وہ پشت پھیر کر بھاگے گی۔ یہ پڑھتے ہوئے لب مبارک فتح کی خوشخبری کی پیشن گوئی سے آشنا ہوئے۔ آپ کی زبان پر فتح کی خوشخبری آئی، قریش کی فوجیں اب بالکل قریب آ گئی، لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پیش قدمی سے روکے رکھا اور فرمایا، جب دشمن پاس آ جائیں تو انہیں تیر سے روکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و استقامت کی فضیلت، اس کی بنا پر اللہ کی مدد و نصرت، آخرت کے ثواب کا ذکر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اس کے لیے اللہ نے جنت واجب کر دی۔ یہ سن کر عمیر ابن الحمام کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، ایسی جنت جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہو؟ فرمایا کہ ہاں۔ کہا کہ ایسی جنت ہے یا رسول اللہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے؟ فرمایا ہاں ایسی ہی جنت ہے۔ ایسی بات تم کیوں کہتے ہو؟ عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، یہ میں صرف اس شوق میں کہہ رہا ہوں کہ شاید مجھے بھی وہ نصیب ہو جائے۔
فرمایا تمہیں وہ نصیب ہوگی۔ انہوں نے اپنی ڈھال میں سے کھجور نکال کر کھانا شروع کیے، پھر کہنے لگے اگر میں ان کھجوروں کے ختم ہونے کا انتظار کروں تو یہ بڑی لمبی زندگی ہوگی۔ یہ کہہ کر کھجور پھینکے اور آگے بڑھ کر شہادت سے سرخرو ہو گئے۔ یہ معرکہ ایثار و جاں بازی کا سب سے بڑا حیرت انگیز منظر تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو لوگوں کو نظر آیا کہ خود ان کے جگر کے ٹکڑے تلوار کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو اب تک کافر تھے میدان جنگ میں بڑھے تو حضرت ابو بکر تلوار کھینچ کر آگے نکلے۔ عتبہ میدان میں آیا تو حضرت حذیفہ عتبہ کے جو بیٹے تھے اس کے مقابلے کے لیے آگے نکل آئے۔ حضرت عمر کی تلوار ماموں کے خون سے رنگین تھی۔ اس طرح کے حالات کے ساتھ یہ دونوں قافلے اور یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ آمنے سامنے ہوئی۔ پھر دیکھیے آگے جنگ کیسے شروع ہوتی۔